آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی ہی پیاری صفت محبت کی صفت جو ہے اس حوالے سے چند گزارشات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں۔ کن سے کرتے ہیں اس کا بھی تذکرہ آیا، کچھ لوگوں کا نام لے کے تذکرہ آیا، کچھ صفات کا تذکرہ آیا کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسی صفات رکھنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ کچھ فرقے ایسے بھی گزرے ہیں، ان کو بہت ساری گمراہیاں اور غلطیاں لگیں اور انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس طرح تسلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ غصہ کرتے ہیں، تو یہ مخلوق کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور شاید یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کا نقص ہوگا۔ تو غلطی ان کو اصل میں یہ لگی، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اللہ کا غصہ اور اللہ کی محبت بھی مخلوق جیسی ہے، جس طرح مخلوق کبھی کبھی مجبور بھی ہو جاتی ہے اپنی محبت کے ہاتھوں۔ تو وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی صفت ہوتی کوئی نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک غلطی کر لی، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنی آنکھوں کا تذکرہ کیا ہے کہ تجری بأعیننا، اپنی پنڈلی کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنے اعضاء کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کو یہ غلط فہمی لگی، انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہاتھ سے مراد اصل میں قدرت ہوتی ہے، یہ آنکھ سے مراد علم ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ تو غلطی ان کو بھی یہی لگی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے جو ہے مخلوق کے ساتھ مشابہت آ جائے گی، حالانکہ یہ مشابہت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے نہیں ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کی کیفیت کیا ہے، کس طرح کے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میرے ہاتھ ہیں، تو ہم اللہ کے ہاتھوں پر ایمان رکھتے ہیں جس طرح اللہ نے کہا ہے۔ تجری بأعیننا، اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، وہ کیسی ہیں اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں، نہ اللہ نے بتایا ہے، تو اس سے مشابہت نہیں آتی۔ اس طرح مشابہت لانے لگے گے تو پھر تو ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، سارے مانتے ہیں نا، مخلوق بھی موجود ہے، تو مشابہت تو پھر یہاں پہ بھی آ جائے گی۔ ایگزسٹنس بھی تو پھر مشابہت ہی ہوگی نا، کہ اللہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، مخلوق بھی ایگزسٹ کرتی ہے، ایگزسٹنس تو دونوں کی ہے، تو مشابہت تو یہاں پہ بھی آ جائے گی۔ لیکن اللہ کی ایگزسٹنس، اللہ کا موجود ہونا اور مخلوق کی ایگزسٹنس اور موجود ہونا، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ اس کی ذات کے لائق جس طرح ہے۔ تو یہاں پہ ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات قرآن کے اندر اور پیغمبر علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان کی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسی طرح ان صفات کو تسلیم کریں۔ ہاں، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح کی ہیں، وہ یقیناً مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، تو اللہ کا مستوی ہونا مخلوق جیسا نہیں ہے۔ جیسے وہ ایک بڑی معروف بات ہے، امام مالک کی طرف منسوب ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی، اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ثم استوى الی العرش، ثم استوى الی العرش۔ تو امام مالک کہتے ہیں الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی، کیونکہ وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ ہماری عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کے سوالات کرنا، یہ بذات خود بدعت ہے۔ ایک ایسی چیز کے بارے میں، ایسی چیز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو انسان کی عقل میں سما ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں بے شمار جن کا اللہ نے اپنے قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے، ان صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ کائنات کا خالق، زمین و آسمان کا مالک، جس نے اتنی کہکشائیں بنائیں، یہ جو ہماری زمین ہے کتنی چھوٹی سی کہکشاں، یہ ایک زمین ہے ہمیں کتنی بڑی لگتی ہے، اس سے بھی بڑے بڑے سیارے، اور ایک سورج کے گرد گھومنے والے کتنے ہی سیارے ایک نظام شمسی بنا دیتے ہیں۔ پھر ایک گلیکسی کے اندر کتنے ہی نظام شمسی ہوتے ہیں، کروڑوں کی تعداد کے اندر، اور پھر کتنی ہی کہکشائیں اور گلیکسیز اس کائنات کے اندر موجود ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بن رہی ہوتی ہیں۔ تو اتنی وسیع و عریض کائنات میں سے ایک چھوٹے سے ٹکڑے
جس کی حیثیت ایک نقطے کی بھی نہیں بنتی، یہ زمین، اس پہ بسنے والے اربوں انسانوں میں سے اگر کسی کے بارے میں اللہ اعلان کر دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، آپ اس کی خوش قسمتی کا اندازہ لگائیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ دعا جبریل، جبریل کو کہتے ہیں انی احبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دے، فیحبہ جبریل، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جبریل امین اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر آسمان کی مخلوقات اس شخص سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کچھ خوش بخت لوگوں کو کہ کائنات کا مالک، کائنات کا خالق، اربوں انسانوں کو پیدا کرنے والا کسی شخص کے بارے میں اعلان کر دیتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے لیے ہمیں کچھ صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں، ہم اللہ کی محبت کے حقدار ہیں کہ نہیں۔